کیا آپ کو پتہ ہے فالج دنیا میں موت کی تیسری بڑی وجہ ہے؟ اور اگر ہم صرف امریکہ کی ہی بات کر لیں تو ہر 40 سیکنڈ میں ایک بندہ فالج کی نظر ہو رہا ہے۔ ہر 3 منٹ اور 14 سیکنڈ میں ایک بندہ فالج سے مر رہا ہے۔ اور اگر صرف امریکہ کی ہی بات کریں تو تقریباً 8 لاکھ بندے ہر سال اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو بات ہم نے کی امریکہ کی، جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز بہت زیادہ ایڈوانس ہیں۔ اور اگر ہم ایشین کنٹریز کی بات کریں جہاں پہ لوگوں کا سوشو اکنامک سٹیٹس بہت پور ہے، جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہیں، تو اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ فالج کی ریشو ڈبل سے بھی زیادہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے ڈاکٹر اعجاز علی اور آج ہم بات کریں گے فالج کا مرض کیا ہوتا ہے اور اگر فالج ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فالج کے بارے میں توہمات یا عام طور پہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ کیا ہیں، فالج کے مریض کو غذا کیسی دینی چاہیے، اس میں پانی اور غذا کی کیا اہمیت ہے، فالج کے مریض کو اگر پیشاب کی نالی لگی ہے تو اس کی کیا احتیاط ہے، اگر فالج کے مریض میں کمر پہ زخم کا نشان بننا شروع ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے مریض کو قے آئے تو آپ نے اپنے مریض کو کیسے لٹانا ہے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ اس میں ورزش کی، فزیوتھراپی یا ایکسرسائزز کی کیا اہمیت ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ آج کی ویڈیو ہے بہت زیادہ انفارمیٹیو۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فالج کیا ہے۔ فالج ایک ایسی بیماری ہے جس میں مریض کے جسم کا ایک حصہ دایاں یا بایاں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ فالج دراصل ایک دماغی بیماری ہے جس میں دماغ کو خون پہنچانے والی ایک نالی یا تو بند ہو جاتی ہے یا پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض اپنے جسم کے ایک حصہ کو حرکت دینے کے قابل نہیں رہتا، حالانکہ اس کا ہاتھ اور پاؤں بالکل درست حالت میں ہوتے ہیں۔ فالج کا مرض ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو شوگر یا بلڈ پریشر ہو، یا جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، یا جن کے خون کے اندر چربی کی مقدار یعنی کہ کولیسٹرول کا لیول بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خصوصاً بلڈ پریشر کی دوائیاں بند کر دینے سے خون کی نالیوں کے پھٹ جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر فالج کا حملہ بہت شدید ہو تو مریض بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سے مریضوں کی زبان بندی بھی ہو جاتی ہے اور وہ بولنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہو سکتا ہے مریض آپ کی بات کو بھی سمجھنے سے قاصر ہو، اور شروع کے چند دنوں میں بہت سے مریضوں کا اپنے پیشاب اور پخانہ پر بھی کنٹرول جاتا رہتا ہے۔ فالج کے بارے میں توہمات یا غلط فہمیاں کیا ہیں جو کہ مریض کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ ٹھنڈی ہوا یا نہانے دھونے سے فالج کا کوئی تعلق نہیں۔ اپنے مریض کو باقاعدگی سے نہلائیں اور صاف ستھرا رکھیں۔ اسی طرح آپ پنکھے یا ایئر کنڈیشنر کا استعمال بھی حسب ضرورت کر سکتے ہیں۔ فالج کے مریض کو کھانے میں کوئی پرہیز نہیں، البتہ کھانا ایسا دیں جو زود ہضم ہو اور آسانی سے ہضم ہو جائے۔ یخنی کا بہت زیادہ استعمال مریض کا پیٹ خراب کر سکتا ہے۔ اسی طرح کبوتر کا گوشت اور خون ملنا، یہ سب خرافات ہیں۔ گرم تاثیر والی چیزیں اور مریض کو گرم رکھنا یہ بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ فالج کے مریض میں پانی اور غذا کی کیا اہمیت ہے اور اس کی احتیاط کیا ہے؟ تو فالج کے مریض میں پانی کی وہی اہمیت ہے جو کہ حالت صحت میں پانی کی اہمیت ہے۔ فالج کے مریض کو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کروانا چاہیے۔ اگر آپ پانی کم پلائیں گے تو خون گاڑھا ہو جائے گا اور خون کی نالیوں میں وہ رکنا یا جمنا شروع ہو جائے گا، جس سے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شروع کے چند دنوں میں فالج کا مریض پانی یا غذا نگل نہیں سکتا۔ ایسا کرنے سے غذا سانس کی نالی میں چلی جاتی ہے اور مریض کو کھانسی یا گلے میں پھندا لگنے کا احساس ہوتا ہے، اور اگر غذا پھیپھڑوں میں چلی جائے تو مریض کو نمونیا بھی ہو سکتا ہے، جو کہ مریض کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کی احتیاط کیا ہے؟ لیٹی ہوئی حالت میں مریض کو پانی یا کچھ کھلانے کی کوشش بالکل نہ کیجیے۔ جب مریض کچھ کھانے یا نگلنے کے قابل ہو جائے تو مریض کو اچھے طریقے سے بٹھا کر اس کو کھلائیں یا پلائیں۔ اگر مریض منہ سے کچھ بھی کھانے یا چبانے کے قابل نہیں ہے تو پھر خوراک کی نالی جو ناک کے ذریعے معدہ میں چلی جاتی ہے وہ لگوا لیں، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی مریض کو خوراک دیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مریض کو قبض نہ ہونے پائے۔ 1 سے 2 دن کے بعد مریض کو پخانہ آنا ضروری ہے۔ فالج کے مریض کی غذا کیسی ہونی چاہیے؟
فالج کے مریض کا غذا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی غذا فائدہ مند یا نقصان دہ نہیں ہے، البتہ غذا نرم اور زود ہضم ہونی چاہیے جو آسانی سے ہضم ہو جائے۔ مریض کو زیادہ ہرگز نہ کھلائیں۔ مریض کو اگر قبض ہو جائے تو اسبگول کا چھلکا بھگو کر استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ مریض کو سبزیاں اور پھل بھی استعمال کروائیں، خاص طور پر امرود اور آڑو کا استعمال بہت اچھا ہے۔ اگر مریض کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے تو اس کی احتیاط ہے۔ بلڈ پریشر ہے تو نمک کا استعمال کم کیجیے، اور اگر خون میں چربی یعنی کہ کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہے تو پھر مریض کو گھی، بڑا گوشت، چربی والا گوشت اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کروائیں۔ مرچ مسالے کا احتیاط سے استعمال کیجیے۔ مریض کی خوراک خشک ذائقہ ہونی چاہیے۔ یخنی اور گرم چیزوں کا استعمال مریض کے معدہ کو خراب کر سکتا ہے، جو کہ مزید پریشانی کا باعث بنے گا۔ مرغی اور مچھلی کا گوشت مفید ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فالج کے مریض میں ورزش یا فزیوتھراپی کی کیا اہمیت ہے؟ تو فالج کے مریض کی دوسرے یا تیسرے دن سے ہی ورزش سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے فالج کے مریض کی پوزیشن کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ جو فالج زدہ اعضاء ہیں وہ مریض خود ہلانے کے قابل نہیں ہوتا، تو ہم اس کو اچھے طریقے سے ایکسرسائزز کرتے ہیں۔ ہر جوڑ کو ہلانا بہت ضروری ہے، اور کم از کم ہر جوڑ کو ہم 10 بار حرکت ضرور دیتے ہیں۔ مریض کی پوزیشن کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ مریض کو ہر 2 یا 3 گھنٹے کے بعد آپ اس کی پوزیشن کو چینج کر دیں۔ اگر وہ سیدھا لیٹا ہوا ہے تو آپ اس کو کروٹ میں لٹا دیں، اور اگر وہ کروٹ میں ہے تو آپ اس کو دوسری سائڈ پہ کروٹ دلا دیں، تاکہ اس کے جسم پہ بیڈ سور نہ بنے، پریشر نہ آئے۔ اسی طریقے سے اگر مریض تھوڑا سا بہتر ہو جائے تو آپ اس کو لازمی بٹھائیں، بیڈ سے اس کو نکال کے ویل چیئر یا کرسی پہ ضرور بٹھائیے۔ مریض کی چھاتی کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ اگر اس میں کوئی بلغم یا ریشہ آپ کو محسوس ہو تو چیسٹ فزیو، یہ خاص طرح کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، وہ آپ اپنے فزیوتھراپسٹ سے سیکھ لیں، وہ بھی آپ اپنے مریض کو کروائیں۔ اور جیسے جیسے مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے، مریض کو کھڑا کرنا اور چلانے کی کوشش کیجیے۔ اس سے آپ کا مریض دن بدن بہتر ہوتا جائے گا۔ تو فالج سے بچاؤ کیا ہے؟ فالج جب ایک بار ہو جائے تو وہ جسم پہ کچھ نہ کچھ اثرات چھوڑ دیتا ہے۔ فالج کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک TIA ہے جس کو ہم چھوٹا اٹیک کہتے ہیں۔ اگر تو چھوٹا اٹیک ہے تو اس میں مریض 100% ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر مریض کو مکمل فالج ہو گیا ہے تو پھر مریض جو ہے وہ 100% ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن مریض ان ایکسرسائزز سے، ان احتیاطوں سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام کاج کر سکے۔ تو فالج کا اصل علاج کیا ہے؟ فالج کا اصل علاج یہ ہے کہ فالج ہونے ہی نہ دیا جائے۔ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں، اپنے بلڈ پریشر کو، اپنے شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر آپ کے جسم میں چربی کی مقدار زیادہ ہے، خون میں کولیسٹرول یا چربی کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کیجئے۔ سگریٹ نوشی کو ترک کیجئے، روزانہ ہلکی پھلکی ایکسرسائزز کیجئے اور باقاعدگی سے واک کیجئے۔ اپنے آپ کو ہیلتھی رکھیں اور فالج سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہی فالج کا سب سے بہترین علاج ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو ایک بار فالج ہو جائے تو دوبارہ آپ کو 1 سال کے اندر فالج ہونے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی احتیاط کیجئے، اور اگر ایک بار آپ کو فالج ہو جائے تو فالج پہلے 6 مہینوں کے اندر بہتر ہو جاتا ہے۔ 1 سال تک بھی بہتری کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن 1 سال کے بعد جو کمزوری رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ تو اس لیے احتیاط کیجئے، اور یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس پہ عمل کیجئے۔ فالج کے مریض کا کیا کرنا؟ اگر فالج کے مریض کو کیا آئے تو آپ نے فالج کے مریض کو سیدھا نہیں لٹانا، اس کو فوری آپ سائیڈ کروٹ پہ کر دیں۔ اگر مریض سیدھا ہی لیٹے گا تو جو کیا اس کے منہ میں آئی ہے وہ ساری اس کے پھیپھڑوں میں چلی جائے گی، اور پھیپھڑوں میں چلی جائے گی تو پیشنٹ
ایک ریسپریٹری ڈسٹریس میں چلا جائے گا، جو کہ پیشنٹ کے لیے زندگی موت کا ایک سوال بن جائے گا۔ اس لیے مریض کو سائڈ کروٹ کر دیں اور اس کے سر کو بہت زیادہ اونچا نہ کریں، بلکہ سر کو نیچے رکھیں۔ اگر اس کو کیا آ رہی ہے تو وہ اس کے منہ سے ساری وہ باہر آ جائے، اور اگر آپ کے گھر میں سکشن مشین ہے تو اس سے آپ منہ کو اچھے طریقے سے صاف کر لیجئے۔ پشت پر اگر زخم کا نشان بننا شروع ہو جائے تو اس سے کیسے بچنا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہر 2 سے 3 گھنٹے کے بعد فالج کے مریض کی پوزیشن کو چینج کر دیں، تاکہ کوئی بھی ایک اعضاء پہ زیادہ دباؤ نہ آئے۔ زیادہ دباؤ آنے سے وہاں پہ پریشر بلڈ ہوتا ہے، جس سے سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے اور جلد کے اوپر زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس میں امپارٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فالج کے مریض کا بستر پر پیشاب یا بہانہ نکل جائے تو اس کو فوری صاف کر دیں۔ اگر وہ پیشاب کی وجہ سے گیلا ہوگا تو جلد نرم ہو جاتی ہے اور اس سے زخم بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بستر پر کسی قسم کی سلوٹیں یا رنکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہاں کوئی بھی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوں گے یا رنکل ہوں گے تو اس سے بھی بیڈ سور بننے کے چانسز ہوتے ہیں۔ پیشاب کی نالی کی احتیاط کیا ہے؟ اگر مریض پیشاب کرنے کے قابل نہیں تو پھر اس کو ایک نالی ڈال دی جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو پیشاب کی تھیلی ہے اس کو آپ بیڈ کے ساتھ باندھ دیں تاکہ وہ جراثیم سے بچ سکے، اور دوسرا پیشاب کی نالی کھنچ جانے سے بھی بچ جائے۔ اور یاد رکھیں کہ پیشاب کی نالی کو بار بار تبدیل کروانا یہ مریض کے لیے نقصان دہ ہے۔ نالی کو اسی وقت تبدیل کروائیں جب آپ کو لگے کہ نالی بند ہو رہی ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر اعجاز علی اور میں ہوں ایک فزیکل تھراپسٹ۔ مجھے عرصہ 20 سال ہو گئے ہیں فالج کے مریضوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اور آج کی ویڈیو میں میں نے ان تمام سوالات کے جواب دیے ہیں جو مریض روٹین میں مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔